معجزات کی آس میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوتے ہیں جب ہم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرنے لگتے ہیں، جب دل سے سارے وسوسے نکال کر یہ یقین کرنے لگتے ہیں کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دے گا، جب ہم خود کو اپنے رب کی رضا میں مکمل ڈھال لیتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو اپنے مالک حقیقی کے سپرد کر دیتے ہیں، جب ہم اپنے خواہشات سے زیادہ اپنے رب کے حکم کو اہمیت دیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاتے ہیں۔ معجزے کیا ہوتے ہیں؟ جو ناممکن کو ممکن بنا دے، وہ ہوتے ہیں معجزے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، تو کر وہ جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو پھر کہنا۔ اللہ تو تمہاری چھوٹی چھوٹی سی کوششوں سے بھی واقف ہے، جو تم اسے راضی کرنے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا تھک کر گرنا، پھر اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تو ان دعاؤں کو بھی سنتا ہے جو تمہاری زبان پر بھی نہیں آتی، بلکہ تم صرف دل میں ہی سوچتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں ہوتی۔ وہ سب دیکھتا ہے اور اس کا اجر بھی دیتا ہے۔ بہت جلد تم بھی اپنا اجر حاصل کر لو گے، پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ توفیق بھی انہی کو ملتی ہے جسے وہ رب اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ دعا کی قبولیت میں دیری پر مایوس ہونے کے بجائے اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ دعا اسی کی دیر سے قبول ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ، آپ کا یہ بندہ یا بندی بہت دیر سے مانگ رہا ہے، اسے عطا کر دیجیے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے، ابھی نہیں، تھوڑا اور مانگنے دو، اس کا مانگنا مجھے بہت پسند ہے۔ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو بھی۔ یہ سوچ کر کیوں گھبرا جاتے ہو کہ آگے کیا ہوگا؟ جانتے ہو کہ یہ بے چینی تمہیں کیوں ستاتی ہے؟ تم بہت جلد باز ہو، جلد بازی کرتے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ میں جو رب سے مانگوں جلد سے جلد مل جائے۔ جانتی ہو وہ رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے۔ جو تم مانگتے ہو، اگر وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو وہ اس سے بہترین سے تمہیں نوازتا ہے۔ پتہ ہے شیطان تمہارے دل میں کب وسوسے ڈالتا ہے؟ جب تم اللہ پر توکل کرنے لگتے ہو، جب تمہارا توکل اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ اور جانتے ہو شیطان ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس توکل کے بعد اللہ کو تمہارے لیے معجزے کرنے ہوتے ہیں، اور اس معجزوں کے بعد تمہیں اللہ کے قریب ہونا رہتا ہے، اتنا قریب کہ تمہیں تنہائی میں بھی تنہا ہونے کا احساس۔ جب تمہاری کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور تم نا امید ہونے لگو تو صبر کرنا، اور صبر کرنا مشکل ہو جائے تو یاد رکھنا کہ جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے ایک اشارے کی دیر ہے۔ تم کبھی نا امید نہ ہونا، کبھی مایوس نہ ہونا، اسے ہی تو صبر کہتے ہیں۔ یہی تو اس کے کن پر کامل یقین ہے۔ یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اسے تمہاری خواہش نہ پوری کرنی ہوتی تو دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا۔ اس خواہش کا بار بار خیال آنا اس لیے کہ تم اس سے بار بار مانگتے رہو اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے۔
ایک بار اللہ کی رضا میں پوری طرح سے راضی ہو کر دیکھو، مکمل طور پر خود کو اس کے سپرد کر دو، پھر دیکھنا وہ رب تمہارا کیسے لاڈ اٹھائے گا، تمہاری منچاہی چیز تمہیں نصیب کر دے گا۔ اس کو راضی کرنے کے لیے تمہیں اپنے نفس پہ قابو رکھنا ہوگا، کیونکہ شیطان اور نفس بار بار وسوسے ڈالتے رہیں گے۔ شیطان اور نفس سے لڑنا بھی ایک جہاد ہی ہے، اور جب تم اللہ پر توکل رکھتے ہو تو وہ اس توکل کا مان نہیں توڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل ہے، پر اس سب کے بعد جو اجر تمہیں دینے والا ہے اس کے سامنے تمہارا صبر بہت معمولی ہے۔ وہ اسی کو آزماتا ہے جسے وہ محبت کرتا ہے، جس پر اسے مان ہوتا ہے۔ یہ آخری وقت تک صبر کا دامن نہیں چھوڑے گا، آخری وقت تک مجھ سے مانگتا رہے گا۔ اگر وہ آزماتا ہے تو یقین رکھنے والوں کے لیے مدد بھی بھیجتا ہے، صبر کرنے والوں کے لیے صلہ بھی تیار رکھتا ہے، توکل رکھنے والوں کے لیے معزے بھی رکھتا ہے۔ بے شک